بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اور یہ تفسیری پروگرام سننے والوں اور اس پروگرام میں شامل ہونے والے ساتھیوں، اس سورہ رحمان ہم نے تلاوت کی ہے اور آج سے انشاءاللہ سورہ رحمان کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء صحابہ میں سے تھے، بڑا اونچا مقام ان کا تھا. یہ علماء صحابہ میں سے ہیں. بیوی بھی ان کی بڑی عالمہ فاضلہ ام الدرداء تھی. یہ کبھی کبھار درس دیتے، خطبہ دیتے، حدیث سے بیان کرتے تو بہت زیادہ روتے تھے. یہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں،
اتنے اونچے مقام و مرتبے پر فائز ہیں، اللہ نے علم سے نوازا، دنیا سے رسول اللہ گئے، آپ سے راضی رہے، تو آپ کو کیا ٹینشن ہے، کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ اصل میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ ابو درداء فلاں فلاں چیزیں تم نے کیوں نہیں سیکھی۔ ڈر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے حشر کے میدان میں کہ ابو درداء فلاں حدیث یا فلاں بات معلوم تھی لیکن اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا۔ تو دوستو، عمل سیکھنا سکھانا اور اس کے بعد عمل کی باری ہے، عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی دعا مانگو۔ کل بات ہم نے بتائی تھی کہ قول راجح کے مطابق یہ آیت مکی ہے، مکی، مدنی نہیں، اور اس کی ایک حدیث سنائی تھی کہ لیلۃ الجن میں نبی علیہ السلام نے جنوں کو یہ تلاوت کر کے پہلے سنایا تھا۔ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ ایک حدیث اور آپ کو سنائیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ یہ سورت مکی ہے، مدنی نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اور بہت ساری کتب مسانید کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، یہ بہت اہم روایت ہے اور بہت ٹھوس دلیل ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ کہتی ہیں کہ یہ مقام یہ حجر اسود اور رکن یمانی جو ہے، اس کے درمیان میں نے مغرب کی نماز میں نبی علیہ السلام کو سورہ رحمان تلاوت کرتے ہوئے سنی۔ اتنا اچھا لگا، پیارے نبی یہیں کھڑے ہو کر دکھلاتے تھے، یہیں کھڑے ہو کر کے نماز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ اللہ کے رسول کو بھی علانیہ خوب زوردار انداز سے دو ٹوک پر طور پر ابھی دعوت کا حکم ہے، فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین۔ یہ آیت نازل ہونے کے پہلے تو پتہ چل گیا، یہ حدیث بڑی ٹھوس دلیل ہے کہ یہ سورت کون سی ہے، مکی اور ابتدائی دور کی ہے، سورۃ الرحمن۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری روایتیں نقل کی جاتی لیکن کوئی روایت اس کی فضیلت میں بسند صحیح ثابت نہیں ہے، اور ایک ضعیف روایت میں یہ بھی اس کو بیان کیا گیا، اللہ کے رسول اس کو عروس القرآن کہتے تھے۔ کیا عروس یعنی قرآن کی دلہن، اتنی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بڑا واقعہ مشہور ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، غالباً جرمن کا تھا یا یورپی کسی ملک کا، جرمن ہی کا تھا، آج سے بہت پہلے۔ اس بڑا زبردست گویا تھا، گویا کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سنگر تھا، زبردست، بہت ہی مغنی جس کو کہتے ہیں، مشہور تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہیں قاری عبدالباسط کی جو قرات چلتی تھی سورہ رحمان کی، ان کی قرات سن لیا اس نے، سمجھے نا، اس کو بہت اچھا لگا، تو اس نے سوچا کہ اپنے ساز پر، ہم تو سنگر ہی ہیں تو میرے خیال اس میں کچھ بادہ بیچ بیچ میں رکھتے ہیں نا، تو اپنے جو ٹون ہے، ٹون کہتے ہیں، اپنی ٹون میں ہم سورہ رحمان کو میوزک کے ساتھ گانا بنائے۔ اس نے یہ شروع کیا، یہ شروع کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی مہینوں کہ کسی بھی صورت سے ہماری ٹون ہمارے انداز پر ہی فٹ ہو جائے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں فٹ سکتی۔ میں سوچتا رہا، بار بار کوشش کی کہ کسی بھی صورت سے یہ ہماری ٹون پر سیٹ ہو جائے، لیکن یہ سیٹ نہیں ہوئی۔ کہتا میں سمجھ گیا کہ انسانی کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے، وہی اس مغنی کے ایمان لانے کا سبب بن گیا۔ سورۃ الرحمن، اللہ نے اس بعض روایتوں میں نے کہا متکلم فی روایات
میں آیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں عروس القرآن، لیکن کوئی ٹھوس صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، عام طور پر لوگ نقل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک بڑا زبردست نام ہے کیا؟ الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں الرحمن سے اس سورت کو شروع کیا جس وقت عرب کے لوگ رحمان نام لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ مکے کے لوگ رحیم اللہ کا نام مان، لیکن الرحمن نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان کو کہے تو رحمان کا سجدہ کرو، رحمان کس والا کا نام ہے؟ رحیم مانتے تھے لیکن رحمان نہیں مانتے تھے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا صلح حدیبیہ کے مصالحت کے موقع پر جب اللہ نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فوراً نہیں سارا جھگڑا تو رحمان کا ہے، ہم رحمان کو مانتے نہیں، تم لکھوا رہے، لیکن انکار کیا۔ رحیم مانتے تھے، رحمان نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت سورہ رحمان کی ابتدا کس سے کیا؟ الرحمن۔ اللہ بے انتہا رحم و کرم اور مہربانی کرنے والا ہے۔ علم القرآن، اور اللہ رب العالمین کے رحم و کرم اور فضل و کرم اور مہربانی کی مہربانی ہے کہ جس کے سب علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا سکھایا، تعلیم دی، سکھایا۔ علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اور اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو بیان کرنا سکھایا۔ یہاں انسان سے کیا مراد ہے؟ انسان سے کیا مراد ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان، تو اس کی تین معنی بیان کی، اس تین مطلب۔ نمبر ایک، انسان سے مراد آدم علیہ السلام صاحب، خلق الانسان، انسان کو اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر آدم کو علمہ البیان، بات کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی ذریت کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ دیکھا، ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا معنی خلق الانسان، یہ انسان سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیاق و سباق، علم القرآن، اللہ نے قرآن کس پر نازل کیا؟ وسلم پر۔ خلق الانسان، انسان کو، یعنی قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، اور جس پر قرآن نازل کیا مسلم ان کا بھی خالق اللہ۔ آئی بات سمجھ؟ اور علمہ البیان، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کا طریقہ بھی سکھلایا۔ یعنی قرآن پڑھائیں اور وعظ و نصیحت کریں، یہ سب اللہ رب العالمین کا کرم تھا۔ ہو گئے سب معنی مناسب لگ رہا ہے نا؟ انہیں کی تذکرہ چل رہا ہے۔ نمبر 3، انسان سے مراد یہاں قیامت تک آنے والے سارے انسان ہیں، اور یہی زیادہ اہل علم نے اسی معنی کو ترجیح دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے قرآن سکھلایا، اس میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سارے ایمان والے جو قرآن پڑھتے ہیں۔ علم القرآن، قرآن کی پڑھنا سکھایا، قرآن کا معنی مفہوم سکھلایا،
قرآن آگے بڑھانے، غیروں تک پہنچانے، تعلیم دینے کا اسلوب و طریقہ سکھلایا. دیکھیں سارا، دیکھو ایک چیز یاد رکھیے گا، سورۃ الرحمن کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر سے شروع ہوئی ہے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں. پوری سورت اللہ تعالیٰ کی طرح طرح نعمتوں کا تذکرہ ہے اور شکر گزاری کا مطالبہ ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو بات کرنے کا، بیان کرنے کا، دل میں کیا ہے، دل و دماغ میں کیا ہے، اس کو غیروں تک پہنچانے اور ظاہر کرنے، اپنی شکوہ شکایت، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا. اور یہ انداز صرف انسان کو ملا ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ملا ہے. ہاں؟ ایک چیز دیکھو، گھر میں بکریاں پلی ہوگی، گائے بھینس پلے ہیں، اوپر پرندے رہتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک ہی بولی ہے. بیل کی بولی الگ ہے، بھینس کی الگ ہے، بکریوں کی الگ ہے، کتے بلی کی الگ، پرندوں کی الگ. کسی کی بولی الگ الگ طرح کی نہیں ہے، دو چار طرح کی، سب کو ایک ہی. گائے بچے کی محبت میں چلائے، بھوک پر چلائے یا اور ضرورت میں، وہ ایک ہی آواز نکالے گی، ہے نا، اپنی بات سمجھا نہیں سکتی اندازے سے. لیکن انسان کو دیکھو، کھانا طلب کرنا ہے تو اس کی الگ آواز، پانی طلب کرنا ہے تو اس کی. کمال ہے یہ گوشت کا یہ زبان جو ہے، رب نے اس کو کیسے بیان کر دیا. زبان نکالو تو کوئی آواز، زبان اوپر اٹھاؤ تو کوئی اور زبان. سمجھتے ہیں کہ تجوید پڑھنے لوگوں تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں زبان کی کتنی. یہ سارا کمال اللہ کا ہے. ہر چیز کے لیے انسان الگ زبان استعمال کرتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. تو یہ اللہ کا کرم. چلیں، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ سکھایا. الشمس والقمر، الشمس والقمر، سورج اور چاند بھی اللہ نے بنائے. اور اس پورا سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہا ہے. اللہ اکبر. نظام ذرا دیکھو، اللہ نے جس دن سے پیدا کیا اور جس حساب سے ان کو سیٹ کر دیا، آج تک اسی حساب سے چل رہی ہیں بحسبان، اپنے حساب سے، کوئی فرق نہیں آیا. اور اہل علم فلکیات کے علوم کے لوگ جو ہیں، آپ ذرا دیکھیں، کہا جاتا، کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نصاب کیا کہ یہ دن ایک تو 24 گھنٹے میں اپنا دور پورا کرتا ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ رسول کا فرمان کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، جا کے رب کو سجدہ کرتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے کہ کل طلوع ہونے کی اجازت ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ آج تک بھی کوئی سائنسداں یہاں تک پہنچا؟ پیارے نبی نے بتا دیا 24 گھنٹے میں ایک دور پورا ہو جاتا ہے. سال بھر میں، سال پورا کرنے کے لیے کہتے 365 دن کہ 64 دن، 65 دن میں ایسا نظام سیٹ کیا کہ آخر دور، اس کا دور جو ہوتا ہے چکر 24 گھنٹے میں ایک مرتا لیل و نہار کے لیے، اور 360 دن میں ایک دور سال بیان کریں. بیان فرمائے کیا؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. اس لیے اللہ نے پیدا کر بنا دیا تاکہ سال کا حساب رکھو اور اپنے بزنس، اپنے لین دین، اپنے کاروبار کا حساب رکھو. فلاں تاریخ، فلاں مہینہ یہ کام کرنا ہے. اللہ اکبر.
آج شادی جیسی چیز لوگ سال بھر پہلے تاریخ کر لے کے تھے کہ ہاں فلاں اتنی تاریخ کو یہ کہتے ہیں نا، کتنا لین دین سارا نظام ذرا دیکھو. اللہ نے فرمایا بحسبان، یہ دونوں اپنے ایک نظام کے تحت چلے ہیں. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے نظام اپنے راستے ڈھرے پر وہ چل رہا ہے. کبھی کوئی چیز فیل نہیں ہوتی ہے، کبھی کوئی چیز فیل نہیں ہوتی، اور کوئی ڈرائیور نہیں ہے لیکن اپنے نظام پر چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نشان. والنجم والشجر، نجم اور شجر یسجدان، یہ سب اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں. قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہیں، بلکہ بعض آیات میں بھی آیا کہ یہ جو سایہ تم دیکھتے ہو کبھی ادھر جھکا کبھی ہوگا، یہ سایہ وہی ہے، درخت سجدہ کر رہا ہے. یہ سایہ کیا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے. یہاں نجم کا دو معنی بتایا گیا ہے. ایک تو نجم سے مراد کیا ہے؟ ستارے، اور شجر کے معنی جانتے ہیں، درخت. والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے ستارے بھی سجدہ کر رہے ہیں اور زمین کے تمہارے درخت بھی. ایک معنی ہے. نجم سے مراد مشہور معنی ستارہ. اور اکثر اہل علم نے کہا یہاں شجر کے ساتھ عام طور پر قرآن میں دیکھیں گے تو نجم ستارہ جو ہے اس کا تذکرہ سورج اور چاند اور آسمان کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی آم اور کیا کہتے ہیں امرود کے درخت کے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن یہاں والشجر، اس لیے اہل علم کی مفسرین کی بڑی جماعت کہتے ہیں یہاں نجم سے مراد آسمان والا ستارہ نہیں ہے. نجم کی ایک معنی اور آتا ہے. یہ ہمارے جو درخت ہوتے ہیں وہ دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک کو ہم لوگ شجر کہتے ہیں، دوسرے کو سبزی اور نباتات کہتے ہیں. کچھ درخت ایسے ہیں جن کا تنا ہوتا ہے، تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، اوپر شاخیں ہوتی، پھل آتا ہے. اور کچھ درخت ایسے ہیں جو بیل ہوتی ہے ان کی، اوپر نہیں. ساری کا اچھا، تو یہ نباتات ان کو کہا جاتا ہے. اس میں ہر قسم کی سبزیاں، کدو لے لیں، انگور لے لیں، بہت ساری سبزیاں پھلی وغیرہ لے لیں. تو اسی لیے کہتے ہیں شجر ما ساقل ہو. شجر اس کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، اور نجم ان درختوں کو کہتے ہیں جن کا کوئی تنا نہیں بلکہ بیل زمین پر لیٹے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ سارے درخت اور تمہاری ساری سبزیاں، بیل والی فصلیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتی ہیں. سمجھ گئے نا؟ انگور کیسے ہوتا ہے؟ بیل ہوتا ہے. اب کچھ بیل ایسے ہیں کہ وہ زمین ہی میں اللہ کا نظام، اور کچھ بیل ایسے ہیں کہ تنا تو نہیں ہے تو زمین والی، لیکن زمین میں چپک کر ہے تو فصل نہیں آتی، اس لیے ان کو ذرا اوپر سہارا دے دیتے ہیں. خیار دیکھ لیں، خربوز دیکھ لیں، تربوز دیکھ لیں، اور اسی طرح سے اور بہت ساری سبزیاں جو ہیں وہ دیکھ لیں، یہ زمین پر لیتے رہیں گے اور پورا پھلائے رہیں گا. لیکن انگور، کدو، یہ اچھا پھل ان کا کب آتا ہے؟ اور بڑا عجیب نظام ہے. اگر یہ کدو وغیرہ زمین پر ہے تو زمین کی مٹی اس کو خراب کر دیتی ہے، اوپر رکھنا پڑتا ہے، مٹی خراب ہوتا ہے. اللہ کا نظام، یعنی تو سوچو کہ آخر یہ سارے انتظامات انسان کو کس نے سکھلایا اور کون کرتا ہے. میں نے کہا اس سورت کی ابتدا نعمتوں سے اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر. تو شجر سے مراد وہ
بیل دار درخت پودے جو جن کا تنا نہیں ہوتا وہ زمین پر یا درخت پر یا تار وغیرہ باندھ دیا جاتا ہے اس کے ہوتے ہیں. تو یہ سب سجدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. والسماء رفعها، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے. اللہ اکبر، بلند کیا نا. والسماء رفعها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کر دیا ہے. کیوں بلند کر دیا ہے؟ بعض اہل علم بڑی عجیب سے بات کہتے ہیں. بعض مفسرین وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور نشانیاں ہیں. انسان آسمان کو اوپر رکھ دیا بغیر کسی حجاب کے تاکہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یہی ہوتا ہے نا. نیچے والی چیز کو تکلف کے ساتھ دیکھنا، لیکن اوپر والی چیز نہیں بھی دیکھے کہ سیدھے چلے جب بھی دور کا آسمان آپ کو نظر آتا ہی رہے گا. واللہ رات کو اب تو آپ لوگ زمانہ ہی نہیں دیکھے، ان سے پوچھیں. رات کو اندھیری رات ہو، گھر کے سامنے یا بڑا سا صحن ہو، میدان، چارپائی پہ لیٹ جاؤ، پھر ذرا دیکھو ستاروں کا وہ منظر ہے. جتنی زیادہ تاریکی اتنے ہی ستارے خوشنما. یہ انسان یہی ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں، لوگ گزر جاتے ہیں دیکھتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا تاکہ ہمیں برابر نظر. سورج بھی وہیں ہے، چاند بھی وہیں ہے، ستارے بھی ہیں، بادل بھی وہیں ہیں، ساری چیزیں وہیں سے آتی ہیں. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے میزان بھی رکھا ہے. یہاں میزان کا دو معنی ہے. اکثر اہل علم نے میزان کا مطلب وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میزان رکھا یعنی میزان کا حکم دیا. میزان سے مراد عدل و انصاف، کہ عدل و انصاف کرو. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے وضع کے معنی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. میزان اصل میں کہتے ترازو کو، اور ترازو وہی ہے جس میں کسی پر ظلم نہ ہو، سب کو حق ملے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدل و انصاف. اللہ رب العالمین نے عدل انصاف کا حکم دیا. اسی لیے اقسم بن سیفی جو اپنے قبیلے کا سردار، 12 واقعہ سنا ہوگا. اقسم بن سیفی جو اپنے قبیلے کا بڑا سردار تھا، جب اس نے نبی علیہ السلام کے متعلق سنا کہ مکے میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے، وہ اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے آنا چاہا، تو لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے اس کو روک دیا، نہیں آپ نہیں جائیں، عرب کے حالات درست نہیں ہیں، آپ سردار ہیں، کہیں ڈاکو لوٹ لیں، قتل کر دیں، اس لیے بہتر ہے آپ نہ جائیں. پورے قوم کے اندر آپ کو چند لوگوں پر جن پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ ہے، ایک وفد بنا کر کے اپنی طرف سے ان کو مکہ بھیجیں اور پوری خبر لے کر کے وہ مکے سے واپس آئیں. واقعہ یاد آئے نا؟ بہت تاریخی واقعہ اور اسلام کی خوبی اور خصوصیت. پھر اس نے 3 کو آدمی مقرر کیا، کہا دیکھو مکہ جاؤ، اور وہ جو نبی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں، ان سے 3 سوال کرنا. کیا؟ ما انت ومن انت وبما اتیت یا جئت. ما انت ومن انت وبما اتیت یا جئت. اور 3 سوال کرنا، اور جو جواب دے اس کو خوب اچھی طرح سے یاد کرنا. کس سے یاد آ گیا؟ اسلام کے عدل. جب وہ آئے تینوں، بڑی مشکل سے آپ سے ملاقات کی، تو بتایا کہ ہم لوگ اقسم سیفی کے آدمی ہیں،
آپ کون ہیں؟ پہلے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے، تو لوگوں نے کہا بھائی حسب نسب کے اعتبار سے ان سے اونچا ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ملاقات ہوئی تو سوال کیا من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میرے والد کے نام عبداللہ، میرا محمد۔ اچھا ومن انتا، آپ ہیں، وما انتا، پہلے من انتا کون ہے، وما آپ کیا ہیں؟ آپ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ دو سوال ہو گئے نا۔ اچھا تیسرا سوال وبما اتیتا یا وبما جئتا، آپ رسول ہیں تو رسول کے معنی پیغام لے کر کے آنا، اللہ کی طرف سے آپ کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ تو اللہ رسول سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، پوری آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور وہ سنتے رہے، کہنے لگے ایک مرتبہ اور، پھر ایک مرتبہ اور، اتنا بار بار انہوں نے اللہ رسول سے مطالبہ کیا پڑھنے کی شاید کو، یہاں تک ان کو یاد ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے بس۔ اچھا تینوں سوال جواب ہو گیا۔ یہ تینوں پلٹ کر کے گئے اقسم بن سیفی سے جب بتایا کہ ہم نے آپ کے تینوں سوال کیے تو ہم کو یہ جواب ملا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر کے آئے، رسالت کا کیا پیغام ہے، تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ پوری آیت پڑھی۔ اقسم بن صفی نے کہا کہ یہ فإنہ یأمر بمکارم، وہ سچا نبی ہے، وہ بڑے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ایمان لا کر کے اس کے ساتھی بن جاؤ اور دم چھلی بعد میں آنے والی نہ بنو۔ دیکھیں والسماء رفعها ووضع اس نے میزان ترازو رکھ دیا ہے، عدل و انصاف کا، عدل و انصاف کا حکم دے رکھا ہے۔ یہ پہلے میزان کا مطلب ہوا عدل و، بعض لوگوں نے کہا یہی ترازو مراد ہے، لیکن زیادہ اہل میں کیا کہا، اور بعض مفسرین نے بڑی عجیب سے بات کہی، وہ بھی یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ اور یہ قرآن خود ہی سب سے زیادہ عدل و انصاف کا علم بردان ہے۔ دنیا نے عدل و انصاف کا دائرہ بہت محدود کیا ہے، دو آدمی کی جھگڑا ہو بس وہیں عدل و انصاف، لیکن قرآن نے جو عدل و انصاف رکھا ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے، یہاں تک کہ حقوق یعنی معاملات حقوق العباد کے علاوہ حقوق اللہ میں بھی اسلام نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ انعام کی آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم پوری آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں حقوق العباد کا تذکرہ، حقوق اللہ کا تذکرہ، اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ خبردار ناپ اور تول میں کمی نہیں کرو۔ اسی لیے یہ قرآن عدل و انصاف کی کتاب ہے۔ اب اگر کوئی توحید، قرآن نے توحید کا حکم دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ ہاں عدل قائم کرو، اب اگر کوئی عدل قائم نہیں کرتا، شرک کرتا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ عدل نہیں کیا، نبی کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کیا، گویا اس نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ قرآن نے جو قانون پاس کیا، جو حکام و تعلیمات، ان کو اگر چھوڑ کے کسی اور کا طریقہ اپنایا تو اس کا مطلب کہ اس نے عدل قائم نہیں کیا۔ آگے بات سمجھیں، یہ ووضع المیزان، اللہ تطغوا فی المیزان، اور میزان یعنی عدل انصاف میں کسی پر زیادتی نہیں کرو۔ تطغوا کے معنی حد سے، یعنی کسی کے ساتھ اللہ تطغوا فی میزان، عدل پر قائم رہو، عدل و انصاف پر قائم رہو۔
کسی کے ساتھ زیادتی عدل و انصاف میں نہ کرو، یعنی ناانصافی۔ ناانصافی کیا ہے؟ کسی بھی زیادتی کریں گے، عدل نہیں کریں تو کسی پر کیا ہوگا؟ وہ زیادتی ہوگا۔ آگے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا قائم کرو وزن کو عدل و انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ترازو میں ڈنڈی نہ مارو، خسارہ نہ کرو کسی کا، یعنی عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا۔ اب ذرا سوچو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، غور کریں۔ عدل و انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف اور ناپ تول کے لیے ترازو پیدا کیا تاکہ انسان بے ایمانی نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ عدل و انصاف بہت بڑی نعمت ہے، یہاں نعمتوں کا یہ ترازو بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ میزان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اسی لیے قرآن اسلام میں، یا آپ کہیں قرآن نے بڑی تاکید کی ہے عدل و انصاف کی۔ حضرت بعض انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ ان کی قوم میں ناپ اور تول میں بے ایمانی ہو۔ شعیب علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، اسی لیے اللہ نے بھیجا کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ ناپ اور تول میں کبھی نہ کرو، مارکیٹ کا نظام، لین دین کا نظام بالکل درست ہونا چاہیے۔ اور آج دنیا نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ عدل انصاف بھی نہیں رہ گیا اور ترازو تو جانے نہیں، ناپ اور تول کا تو معاملہ ہی سارا۔ اب تو لوگ کہتے ہیں 90% لوگ بھائی ایمانداری سے بزنس کریں گے تو ایک دن بھی کاروبار نہیں کر سکتے۔ ایک مزاج بن گیا کہ جب تک جھوٹ فریب بے ایمانی نہ کرے تب تک دھندا، یعنی وہ انسان بزنس کر ہی نہیں سکتا، کہ بہت ہی گھناؤنی چیز ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ كَأَنَّهُمْ، کیا ان کو یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ تو عدل انصاف کا حکم دیا۔ یہاں جو نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں یہ میزان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، انام کہتے ہیں مخلوق کو، انام مخلوق، اور والارض اللہ تعالیٰ نے وضعها للانام، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کے لیے نیچے رکھا ہے، بچھا دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین پر ذرا غور کرو کس طرح سے اللہ نے اس کو مسطح بنا دیا، برابر ہموار۔ پھر اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ وہ، اللہ فرمائے ان کے بھی بیچ بیچ ہم نے راستے بنائے ہیں، بیچ بیچ میں راستے ہم نے بنائے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا۔ ورنہ ذرا سوچیں، اتنے اونچے اونچے پہاڑ اللہ نے راستے بنائے، راستہ بھی چل رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، انہیں پہاڑوں کو بیچ سے اللہ تعالیٰ نے ندیاں بھی جاری کی۔ کیوں ندیاں جاری کی؟ سمجھتے ہیں جب تک فضائی راستے نہیں تھے، برج وغیرہ کا نظام کب تھا؟ ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا ذریعہ جو کیا تھا وہ، اسی لیے سورۃ النحل میں اللہ نے پوری تفصیل بیان کی کہ بہت سارے سامان تمہارے اونٹ اور خچر کے ذریعے نہیں جا سکتے تھے، اور تم کو ضرورت تھی، اسی لیے سامان پہنچانے کے لیے، سپلائی کرنے کے لیے میں نے یہ نظام ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام۔ وَفَجَّرَ الْأَنْهَارَ،
اللہ نے نہریں ندی بنا دی. فیہا فاکہۃ، اسی زمین میں طرح طرح کے میوے جات ہیں، پھل فروٹ. ہاں اللہ دیکھو آج اللہ نے ہم لوگوں کو کے سامنے ایسی دنیا رکھ دی ہے. پہلے انسان اپنے ملک میں بھی بہت سارے جو فروٹ پیدا ہوتے تھے دوسرے علاقے کے لوگ نہیں جانتے تھے. ابھی بھی ہم ان کے علاقے میں گئے اور بڑے بڑے درخت شروع میں بڑے بڑے درخت پتہ ہی نہیں چلتا ہے. وہ لوگ کہتے کھائے، ہم سمجھ نہیں تو کھائیں گے کیسے ہم لوگ. ایسی سوچو ان کے ہاں محبوب ہے، اس کا کھانے کا طریقہ نہیں آتا، کیسے کھائیں گے اس کو. تو انسان آج ایسی زندگی گزارا ہے کہ مارکیٹ میں چلے جاؤ تو دنیا بھر کے پھل فروٹ مارکیٹ میں موجود ہیں. کیا کیا چیز ہے، کچھ کے نام بھی نہیں جانتے، شکل بھی نہیں جانتے، کیسے کھایا جاتا ہے وہ بھی نہیں جانتے، اور دوسری قومیں بڑے شوق سے اس کو خریدتے ہیں، وہ لے کر کے جاتے ہیں. خود تمہارے ملک میں نارتھ اور ساؤتھ کا اتنا پود ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں کچھ نیپال اور بنگال کے وہ علاقے جو نیپال سے وہاں کے لڑکے آ گئے پڑھنے کے لیے، تو مطلب وہاں صرف چاول کھایا جاتا اور یوپی میں صرف روٹی کھائی جاتی تھی. تھوڑا سا کبھی چاول، ورنہ مین غذا کیا ہے وہ روٹی تھی. خاص طور سے مشرقی وہ بھی روٹی ان کو ملی تو بیٹھے ہیں بچے یہ کھائیں کیسے اتنا بڑا. سوچو تھوڑا سا، باورچی روٹی بڑی پکایا تو بیٹھے کھائیں کیسے اس کو. اور نئے نئے آئے ہیں بیچارے. اب روٹی کھانا بھی نہیں جانتے، اتنا روٹی سے ناواقف ہے. تو ہم لوگوں نے بتایا نہیں، اس کو توڑو اور اس کے جتنا منہ میں جا سکتا اتنے بڑے بڑے ٹکڑے بناؤ پھر کھاؤ. پھر ان کو روٹی کھانا آیا. اللہ اکبر. بلب ایسے جلا دیا گیا ہے بھائی ہاسٹل میں. یعنی کہنے مطلب کہ ایک علاقے کے لوگوں کا کچھ اور دوسرے علاقے کا وہ آیا نئے نیا بچہ آیا ہوا ہے طالب علم، سب لوگ لیٹے بلب بجھا دو تو بلب ایسے چھوٹا. سب لوگ اللہ ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی نا، وہ آپ لوگ اس کمرے میں رہ نہیں سکتے تھے. شاید کہ وہی چیز تھی جو محنت اور صبر ہے اللہ تعالیٰ وہی اب دے رہا ہے ہم لوگوں کو. واللہ یہ جیسے آپ کا زیرو بلب ہوتا نا، ایسے چھوٹا بلب لے کر آئے گا تاکہ بل نہ آئے. کہاں مدرسے والے کہاں سے جمع کریں، تو اسی میں بڑی مشکل سے اسٹارٹ پڑھتی تھی. ایک بلب پورے کمرے، کیا ایک بلب 8-9 آدمی رہتے تھے، وہ بلب ایسے لٹکا دیا جاتا تھا اتنا اونچ پر کہ وہ ہاتھ نہ پہنچے. بس وہی تھی. کتاب کو ایسے اوپر لکھا کر کے دیکھنا پڑتا کہ کیا لکھا ہوگا. آج طلبا کو یہ چیزیں مل جائے تو طلبا ایک دن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ علم دین بڑی مشقت کے بعد ہمارے سلف حاصل کرتے رہے. تو بچہ آیا، لوگوں نے کہا بجھا دو. اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ بجھتا کیسے ہی وہ، تو کھڑا ہو کر کے پھونک مار رہا ہے کہ یہ لائٹ بچ جائے. یعنی کہنے کا مطلب ذرا سوچو، بالکل ملا ہوا ملک ہے لیکن انسان نہیں. تو کتنی چیزیں، کتنے قسم کے پھل اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. انسان ایک علاقے کے انسان کو دوسرے علاقے میں کیا فواکہ مزیدار ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا. یہاں آنے کے بعد بہت سارے پھلوں کی شکل و صورت دیکھی ہوگی. اللہ نے فیہا فاکہۃ، اور اسی میں طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل ہم نے پیدا کیے ہیں. اللہ ذرا بتاؤ یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت. کوئی پھل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. پوچھ لو ابھی پر سال کیا ہوا، آم کی فصل کا 1 سال پہلے کیا ہوا دیکھیں. اللہ کی نہیں مرضی، کس قدر خسارہ، کتنا نقصان، سب اوپر آنے کے بعد بھی نہیں کام کا ہے.
سب اللہ کے نظام. اوپر آ جائے اس کو وقت دھوپ چاہیے, اس کو ہوا چاہیے, اس کو بارش چاہیے. اگر ہوا, پانی, دھوپ یہ وقت پر نہ ملے تو پوری فصل تباہ. کیا سمجھتی؟ پھل بھی نہیں کام کا ہوتا. آم اتنا اوپر ہوتا ہے, ناریل اتنا اوپر, اس کو بھی دھوپ, ہوا, پانی کی ضرورت ہوتی ہے. وقت پر پانی نہ ملے تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. سب طاقت آئے. یہی کہنے کا مطلب کہ دیکھو کتنے مراحل طے کرنے پڑتے ہیں. پانی اللہ کا, ہوا اللہ کی, دھوپ اللہ کی, درخت اللہ کا. تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو جوڑا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی جڑ میں ڈالا, یہی کیا نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. بتائیے وَفِيهَا فَافِيهَا فَاكِهَا, طرح طرح کے میوے جات اور پھل اللہ تعالیٰ نے اسی زمین میں رکھا ہے. دیکھو سال کے 12 مہینے, یہاں مارکیٹ میں سال کے 12 مہینے ہر پھل ملتا ہے. اور وہاں کیا, خود ساؤتھ اور نارتھ کو دیکھ لیں, ساؤتھ کا آگے ختم ہو جاتا ہے تو نارتھ والوں کا بھی تیاری نہیں رہتا. بہت سارے, یعنی کتنا فرق ہوا. یہ سب اللہ تعالیٰ, اس میں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. ہو سکتا ہے وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے وہی آم کا سیزن اچھا ہو, دوسرے علاقوں میں وہ مناسب نہ ہو. سب اللہ کا نظام ہے. تو پھر کتنی بڑی فیہا فاکہۃ, اس کے اندر بہت کیا ہے, فاکہہ, طرح طرح کے میوے جات ہیں. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اور اسی میں کھجور بھی ہے جو خوشے والی ہے. ذات الاکمام, خوشے والی, گھری ہوئی بھی ہے نا چاروں طرف. دیکھو واللہ کبھی کھجور کو دیکھو, کھجور ہے پھر وہ ٹہنی ہے, عجیب سا خوشہ ہے. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اور کھجور کے درخت کو ذرا دیکھو جو خوشے والا پھل لاتا ہے. یہاں ایک چیز بڑی تاریخی بتائیں گے, یاد رکھیے گا. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیسر کہاں کا بادشاہ ہوتا تھا؟ روم کا. رومی بادشاہ سپر پاور. اس نے اپنے کچھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تحفے تحائف لے کر کے اس نے گفٹ بھیجا تھا, لے کے بھیجا تھا اپنے سفیر. آئے امیر المومنین سے ملے, امیر المومنین ان کی عزت افزائی کی. کھجور کا موسم تھا. واقعی دیکھو ہمارے اسلاف صحابہ کرام یہ لوگ ہر موقع پر کسی سے بات کرتے تھے, توحید کی دعوت, اسلام کی حقانیت ان کے مد نظر ہوتی تھی. جب کیسر کے سفیر آئے عمر بن خطاب سے ملے تو یہ کھجور کا سیزن تھا. ماشاء اللہ کھجور خوشوں کے ساتھ لٹکا ہوا, یہ وہ بڑا, اور جو کھا لیا میٹھا میٹھا تازہ کھجور رطب, تو ان کے ذہن بات ہے کہ آج تک تو میں نے اتنا مزیدار پھل کھایا ہی نہیں تھا اور نہ دیکھا تھا. بڑا مزہ آیا, بڑی تعریف کی. جب یہاں سے وقت اپنا کام پورا کر کے واپس گیا تو اس موقع پر اس نے کیسر نے شکریہ کا لیٹر لکھا عمر فاروق کے پاس. عمر بن الخطاب امیر المؤمنین, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں, ہمارے سفرا بڑی آپ کی تعریف کر رہے تھے. ہمارے سفیر جو پلٹ کر کے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کوئی پھل ہوتا ہے جسے خوشے لٹکے ہوتے ہیں اور درخت بڑا خوشنما ہوتا ہے اور پھل دیکھتے رہ جائے اور کھاتے ہیں تو بڑا لذیذ, بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. وہ کون سا درخت آپ کے ہاں ہے, کیا چیز ہے وہ؟ پھر اس نے لیٹر لکھا عمر فاروق کو شکریہ ادا کرنے کے لیے. سفیر آئے, اس کے شکریہ کے لیٹر دکھایا, ارے ماشاءاللہ اتنے. عمر فاروق نے
لیٹر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المومنین عبداللہ اللہ عمر ابن الخطاب. عبداللہ اللہ کے بندے ڈائریکٹ نہیں امیر المومنین. امیر المومنین بعد میں اللہ کے بندے پہلے. یہاں تو بیٹھے بیٹھے کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہا ہو تو بدبخت کہ ہماری تصویر ہونی چاہیے. سوچو ذرا سا. اور وہاں من امیر المومنین عبداللہ عمر ابن الخطاب کی طرف سے آپ کے قاصد آئے, بڑی تعریف کی اور بڑا ہمیں بھی اچھا لگا. اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ درخت کون سا ہے جو ہمارے سفیر دیکھ کر کے آئے. ہمارے سفیر اس کا پھل کھا کر کے ابھی تک ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں اور اس کی خوشنمائی سے بڑے حیرت میں کہ آخر وہ درخت ہے کیا. تو ذرا آپ وضاحت کریں وہ کون سا درخت ہے. اللہ اکبر. سمجھے. عمر فاروق لیٹر لکھا کہ ہذا شجر, اللہ کے بندے وہی شجر ہے, درخت ہے جو عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. ہے نا. فاجا اہل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. کہا یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ولادت کے وقت جہاں کوئی نرس نہیں, کوئی ہسپتال نہیں, کوئی عورت نہیں, کوئی مددگار نہیں, جب پریشان تھی, جہاں ولادت کے بعد عورت کو طاقت کی قوت کی ضرورت پڑتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہی کھجور ہی کا درخت تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی مریم کی ماں مریم کے لیے پیدا کیا تھا. اور اسی کا تازہ پھل وہ کھائی تھی جو علاج کا, دوا کا, قوت کا, ٹانک کا, وٹامن کا, ساری چیزوں کا ذریعہ بن گیا تھا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا, رطب تازہ کھجور ٹپکے گا. اس لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھو, عیسیٰ کو اللہ کا بندہ سمجھو اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. دیکھا, یہ عمر ابن الخطاب کا لیٹر تھا. کس کے پاس؟ قیصر روم کی طرف سے. تو یہاں بتانا چاہتا تھا کہ یہ کھجور وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, کہتے ہیں ایک انسان کوئی غیر مسلم بامبے کا ایک صاحب اپنا قصہ کہنے لگے. اس کی ماں کو کینسر بڑا خطرناک کینسر, بہت پریشان رہتا تھا. تو کوئی انسان یہاں سے جا رہا تھا, کھجور لے کے گیا, شاید پڑوس میں تھا کوئی مسلمان, تو اس نے کچھ کھجور اس ہندو کے گھر بھیجا دیا. اب وہ بیچاری جب بتا کہ عرب کا ہے تو عرب کی تو دھول بھی لوگ برکت والی سمجھتے ہیں. اس عورت نے کھجور کھایا تو اس کو ذرا اس کو فہمی, اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ کافی آرام, درد وغیرہ ذرا سا کم ہو گیا. آپ اس ہندو عورت نے بتایا تو اس کا بیٹا, کوئی بھی دوست احباب اگر دبئی سے جانے لگتے تو کہتے بھائی تھوڑا سا کھجور لے کر کے آنا. کیوں بھائی؟ نہیں, میری ماں کو کینسر ہے, میری ماں کہتی کھجور کھاتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت کی چیز بنائی ہے. آگے والحب ذو العصف, اور اللہ تعالیٰ نے حب کہتے دانا, حبہ دانا, یہ اناج جس کو کہتے ہیں, اس میں چاول, گندم, چنا, مٹر, جو بھی سب کے نام. ذو العصف کور والا اللہ نے بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ اوپر سے کور ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کو ذرا دیکھو, دھان کو دیکھو, گندم کو, اللہ اکبر,
دیکھو ہم لوگ نہیں جانتے، یہ جو ایگریکلچر کا کیا کہتے ہیں، اس کے جو مالک اسپیشلسٹ ہے ان سے جا کر کے پوچھو، تب وہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں بیکار ایسے ہے، وہ اوپر جو کور رہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جو دھوپ کی ہوتی ہے تو یہ اندر جو اصل اناج و دانہ ہے اتنی ہی دھوپ وہاں پہنچنی چاہے جس میں وہ سوکھ نہ جائے، جل نہ جائے، سردی گرمی زیادہ طوفان ہوا سے اس بیج کو یہ کورنگ جو کی گئی ہے، یہ کور اس سے کیا کہتا ہے، وہ محفوظ۔ اگر اتنی چھوٹی چیز اتنی صفائی کے ساتھ آپ صرف تل کو لے لیں، سرسوں کو لے، رائی کے دانہ کتنا بڑا ہے، لیکن اتنی صفائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پر کور چڑھا دیا ہے کہ شاید کہ اس کو آپ نکالنا چاہے تو صفائی کے ساتھ نکال بھی نہیں سکتے، ہر ایک پر۔ اب سوال یہ ہے اتنے حفاظت کے ساتھ اناج اور غلہ تمہارے لیے کس نے پیدا کیا؟ والحب ذو العصف، کور والا، بھوسی والا، سمجھ گئے نا، کور کیا ہوا یہ اناج اور غلہ اللہ نے کس نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ آگے اور فرمایا والریحان، اللہ اکبر، ریحان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو، خوشبو کے لیے، اللہ اکبر، یہ خوشبو بھی اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مختلف قسم کا پھول، کیا مختلف قسم ایک درخت نہیں ہے؟ درخت، اود کی لکڑی، اگر سوچو کتنی چیزیں۔ والریحان، آج بھی دنیا میں سب سے مہنگی خوشبو وہی ہے جو لکڑی سے بنی ہوئی ہو، اود کی لکڑی، سندل، ہاں سوچو کتنا۔ تو اللہ فرماتا، میں نے کہا ایک ایک والریحان، اور اللہ تعالیٰ نے ریحان خوشبو بھی تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اور اب دنیا نے دیکھ لیا کہ جڑی بوٹی اور یہ پھل فروٹ اور یہ جو جڑی بوٹی درخت ہیں، پتے، چھال، کتنے درختوں کی چھالیاں، وہ جو اوپر چھلکا ہے وہ کتنا علاج کے لیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مختلف مقصد کے تحت تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ علم بھی دیا، وعلم الانسان ما لم، واللہ آپ لوگ تو شاید نہیں جانتے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے کتنے بڑے بھاری زخم دیہات کے لوگ کبھی ٹانکے نہیں لگتے تھے، کہیں ہاسپٹل نہیں جاتے تھے، فلاں درخت کی چھالی، فلاں درخت کا پتا، اللہ اکبر، وہی لا لا کر کے علاج کرتے تو وہی سب کچھ۔ ہاں ہاں جی جی جی، بہت کچھ کچھ نہیں۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھا مسواک اگر جو ہو سکتا ہے تو پی لو، اور کیا کہتے ہیں، نیم، کڑوا پن، یہ بلغم کے لیے، اس کے لیے بڑی کامیاب ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا، والریحان، آگئی بات، کتنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان، کتنی چیزیں بیان کی 12 آیتوں کے اندر۔ اب اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر میری کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے اے انسو اور جنو۔ تکذبان، تکذب ایک کے لیے، تکذبان دو کے لیے، دو سے مراد انسان اور جنات، کیوں؟ مکلف انسان اور جنات ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ رب العالمین فرمایا تو اے میرے بندو ذرا بتاؤ کن کن رب کی نعمتوں کا تم انکار کرو گے۔ انکار سوال کیا جا رہا ہے نا، یعنی یہ زجر و توبیخ، ڈانٹنے کے لیے، کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو، کتنی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔
اتنی تو ہمارے ہیں، اور تم جن کی پوجا کرتے ہو بتاؤ انہوں نے کیا تم کو دیا آج تک؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ لیلۃ الجن میں جنوں پر آیت پڑھی، جب آپ پہنچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنہوں نے کیا کہا؟ لا بشیء من نعمک ربک، من نعم ربک نکذب فلک الحمد، اللہ آپ کے کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے تو کم سے کم شکر گزاری تو ہونی چاہیے۔ اب آپ بتائیں کتنی نعمتیں، لیکن انسان پڑھ پڑھ کر کے مردوں کو تو بخشتا ہے، قرآن کبھی اپنے اوپر اپنے لیے غور فکر نہیں کرتا کہ ہم نے کیا پڑھا اور کیا رب ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ جب یہ سورت پڑھیں اور سنیں تو کیا پڑھیں؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اللہ آپ کی کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی کل انشاءاللہ آگے کی آیات آئیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔